بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ محض قتال، جنگ یا دشمن کے ساتھ محاذ آرائی کا نام نہیں، یہ اس وقت ہر مومن پر فرض ہے جب کفار مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ پر اتر آئیں اور ان پر ناحق ظلم و ستم کا بازار گرم کریں، ورنہ عام حالات میں جہاد زندگی کے ہر شعبے میں ہو سکتا ہے، مگر جہاد کی حقیقت سے عام طور پر مسلمان بھی واقف نہیں ہے۔ ناظرین، ایسا ہی سوال قرۃ العین نامی طالبہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ مجاہدین کے لیے خوشیاں اور انعامات ہیں، ہم کیسے ان انعامات اور وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ان کے منتظر رہ کر جہاد کی خوبصورتی کو جان سکتے ہیں، اور کیسے ہم خود کو جہاد کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ My name is Nur Qurratul Ain binti Kamaruddin from Kelantan Matriculation College. I have a question which is, Allah has mentioned and promised in Al-Quran that there will be presents for mujahideen. How do we convince ourselves to stand in those promises of Allah, to keep reminded of the beauties of jihad? ناظرین، یہاں قرۃ العین جس جہاد کا ذکر کر رہی تھی اس کے ذہن میں بلا شبہ کافروں کے خلاف جنگ ہی کا مطلب ذہن میں تھا، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بہن کو بتایا کہ جہاد اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی دیکھیں تو یہ ہے محنت کرنا اور کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ جب بھی مکہ اور جہاد کی بات ایک ہی آیت میں کی گئی اور جب یہ نزول ہوئی تو اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو یہاں پر جہاد کا مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جستجو کرنا اور جد و جہد کرنا ہے، مگر آج کل میڈیا جہاد کو کچھ اور ہی مطلب دیتا ہے کہ جیسے جہاد کا مطلب صرف اور صرف لڑنا ہے۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جنگ کر رہا ہے، کسی بھی وجہ سے جنگ کر رہا ہے تو وہ جہاد ہے، چاہے وہ ذاتی وجہ ہو، زمین ہو، مال ہو یا کوئی بھی جھگڑا ہو تو اس کو جہاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاد عربی لفظ ہے جو جہدا سے آتا ہے، اس کو اردو میں جد و جہد کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کرے تو وہ جہادی ہے۔ کوئی کرپشن کے خلاف کوشش کر رہا ہے تو وہ جہادی ہے۔ کوئی طالب علم امتحان پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی جہادی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ کچھ لوگ انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کو ہولی وار یعنی مقدس جنگ لکھتے ہیں، جو بالکل غلط ترجمہ ہے، کیونکہ ہولی وار کا عربی میں ترجمہ حرب مقدسہ ہے، اور یہ لفظ حرب مقدسہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ لفظ سب سے پہلے تلوار کے زور پر عیسائیت پھیلانے والوں کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن افسوس ہے کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان سکالرز بھی جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ کرتے ہیں۔ اصل میں اس کا ترجمہ جد و جہد کرنا ہے، اور اگر دینی لحاظ سے کہیں جہاد لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جستجو کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ Jihad actually means to strive and to struggle. Whenever the verse talked about jihad in the time of Makkah, there was no war. It talked about struggling and striving. Later on, yes, there's one type of jihad which you go and fight a war in self-defense or when the enemies come and attack. So both, alhamdulillah, Allah has promised high level, and Allah says, with the verse I quoted in my talk in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 216, that when Allah tells to go to jihad, you may hate a thing which is good for you, and you may love a thing which is not good for you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے علاوہ بھی ایک جہاد ہے جس میں مسلمان جا کر کفار سے جنگ لڑتے ہیں، جو صرف اپنے دماغ کے لیے ہوتی ہے۔ دونوں قسم کی جہاد کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا انعام ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کیسے جہاد پر جائیں، ہم یا تو کسی کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اگر آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو آپ شہید ہیں اور جنت میں جائیں گے، آپ کو حقیقی خوشی ملے گی، اور اگر آپ غازی ہو کر واپس آئے تو آپ کو غنیمت ملے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ غیر مسلم قرآن سے مطلب کی آیات اٹھا کر دنیا کو گمراہ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی کافر پاؤ تو اسے قتل کرو، مگر آپ اگر قرآن پاک پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کافر کو پاؤ گے تو
قتل کرو، لیکن یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے۔ اس آیت کو بیچ میں سے اٹھا کر اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں، مگر پوری آیت یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے وہ غلط ہے۔ تو میں اگر صرف یہی 3 لفظ اٹھا کر کہوں گا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں تو وہ گمراہ کرنا کہلائے گا۔ ایسے ہی قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو، مگر پورا پڑھیں تو لکھا ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ اگر میں کہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو تو وہاں لکھا ہے، مگر میں سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بیان کر رہا ہوں جو غلط ہے۔ اس طریقے سے آیت اٹھائی گئی۔ اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی کافر کو پاؤ گے قتل کرو گے، مگر صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی پچھلی آیات پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ ایک صلح کا معاہدہ تھا جو مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان تھا، اور مکہ کے مشرکوں نے اس معاہدے کو توڑا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے کا وقت ہے خود کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ، اور جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاد کرو اور اگر دشمن کو پاؤ گے تو قتل کرو۔ تو عام طور پر کوئی بھی آرمی جنرل بھی یہی کہے گا، یہاں صحیح تو وہاں غلط کیوں کہا جاتا ہے؟ Many of the people, they will think, oh, we don't want to go for jihad, we may get killed, we may die. So here Allah is saying you may hate a thing which is good for you. That means if you go and if you die in jihad, you are a martyr, you are a shaheed, inshallah you'll go to Jannah. You will get true happiness. So when you go for the war, what Allah is talking about, surely if you get killed, you will go to Jannah. And if you come back victorious, then you get the booty. You get the war booty. So it is beneficial. And the other type of striving is struggling, like how the Qur'an says, Surah Furqan, chapter 25, verse 52, that you have to strive and struggle with the Qur'an. So here Allah is talking about doing dawah. So here this jihad what Allah is talking is about struggling and striving, that is doing dawah. So that's what we are doing. Today, the best jihad is to do dawah. You have to struggle, you have to remove the misconceptions from the mind of the non-Muslim, and tomorrow's topic of mine is on the same topic, misconceptions about Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید بتایا کہ جہاد دونوں طرح سے فائدہ مند ہے۔ جنگ لڑنے والا جہاد ہو تو وہ بھی فائدہ مند ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے والا جہاد ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ اور یہ والا جہاد میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ بہترین جہاد دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ آپ کو یہ والا جہاد کرنا چاہیے، لوگوں کے ذہنوں سے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہٹائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔